अब मुनाजरा करके जाएं उनके साथ। ना ना, ये दो नंबरी है, ये दो नंबरी है, ये दो नंबरी है। तो ये नहीं तो खोल दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अस्तगीस। आज संडे के दिन हमारा पब्लिक सेशन नंबर 344 आपके सवालात रियल टाइम पर्चियों की सूरत में यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। इंशाल्लाह उनको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, ताड़े बाबे ते शै ही कोई नहीं। कहने को यूं सबका खुदा एक है, मगर किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। हाँ आए हो ना फिर दाढ़ ठले। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम देवे हैं, जिन्नों के भी पे हुए हैं। लाओ पुत्र लाओ फिर है, अल्लाह जो चुक के अपने बाबे बुला लो किसी ने भी, टाइम क्यामत तक के। हाँ तो मिर्जा साहब तुसी क़यामत तक जिंदा रहना है। डॉक्टर ते शाही कोई नहीं, वकील भी शाही कोई नहीं, अब्बा भी शाही कोई नहीं, अम्मा भी शाही कोई नहीं, मिर्जा भी शाही, ओ सॉरी, बाबे ते शाही कोई नहीं। मिर्जा साहब जी जी। हमारे कारी साहब ने आपके साथ मुनाजरा करना है। ना ना, मनाजरा करना चाहिए ते मुफ्ती मुनीब साहब नु ले आओ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ होएगा मनाजरा। पूरे छोटे मोटे शहवा नाल किसी नाल कोई मनाजरा नहीं होना। जी हमारे मुफ्ती साहब तो वो अकेडमी के बाहर आ चुके हैं, आप अभी इधर बैठे हैं, अब मुनाजरा करके जाएं उनके साथ। ना ना, ये दो नंबरी है, ये दो नंबरी है, ये दो नंबरी है। तो ये नहीं तो खोल दो। हैरानी है वैसे यार आप लोगों पे, किस बंदे के पास जाकर आप अपना वक़्त जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं। जो बंदा अल्लाह के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के साथ और ये अल्लाह के साथ, इवन के अपने साथ ही वो मुखलिस नहीं है, आप उसके पास बैठ के अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। भाई जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बढ़कर रहम करने वाला नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन हमारी शिकायतें लगानी है, जिसके नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज फजूल थी। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर इबादत, आपका हर कौल, हर फेल, आपके जिस्म का एक एक रोंगटा, आपका हर काम तबरुक वाला है। लेकिन कॉन्सेप्ट चेक करें, नबी अलैहिस्सलाम का नफल काम फजूल है माअल्लाह। जो ये कहे अपने मुताल्लिक कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता तो उनको मशरे मैं देता, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक कुछ नहीं करते जब तक अल्लाह तबारक तआला का हुक्म नहीं आता। इसके मशरे नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हजूर को मशरे देने, इसने हजूर के दौर के अंदर ही होता तो भाईजान मुनाफिकीन के सफ़ में शामिल होना था आप लोगों ने। हाँ जी, अब जिस बंदे का कॉन्सेप्ट ये मज़ीद बन जाए कि सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली मुश्किलात, ज़्यादा मुश्किलात मेरे पे, मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर आई हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। हालांकि हुज़ूर फरमाते हैं कि दीन के मामले में जितना मैं सताया गया हूँ इतना कोई और नहीं सताया गया। भाई जिस बंदे के नज़दीक दुनिया में मौजूद हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली सब मुशरिक हैं, इस बात को यूँ समझे कि दुनिया के अंदर मौजूद आबादी मिसाल अगर 7-8 अरब है, उसमें से 2-2.5 अरब मुसलमान हैं, तो 2-2.5 अरब के अलावा जितने नॉन मुस्लिम हैं जो बातिल मज़हब के ऊपर हैं वो तो पहले निकल के सारे। अब मुसलमानों के अंदर मेजॉरिटी मुक़ल्लिदीन की है, जो हनफी हैं, शाफ़ी हैं, मालिकी हैं और हम्बली हैं, ये सब भी मुशरिक हो गए और ये भी निकल के, तो पीछे कौन बचेगा? एक वो और उसके स्टूडेंट। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जबकि मुस्तदरक की हाकिम की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, मुझे अपनी उम्मत से शिरक का खौफ नहीं है। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि मेरी उम्मत शिरक के अंदर मुब्तला नहीं होगी, ये गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, और एक तरफ बंदा मौसूफ ये कहे कि इनके अलावा दुनिया के सारे मुसलमान मुशरिक हो चुके हैं। भाई वो तो अपने साथ भी मुखलिस नहीं है, अपनी इन जुल्फ़ों के बारे में, दाढ़ी के, इमामे के इस गेटअप सेटअप के बारे में कहता है कि ये मैंने होलिया इसलिए अपनाया हुआ है ताकि लोग मेरे करीब आएँ, वगरना ये तो मैंने जानवर पाला हुआ है माअल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जो सुन्नत नबी ने सामने जुल्फ़ों की अपने सर मुबारक पर सजाई उसको जानवर कहता है ये शख्स। और जो बुज़ुर्गों के मुतालिक तो ये कहे कि इनके हाथ चूमना शिरक है, जायज़ नहीं है, हराम है, और ख़ुद किसी के हाथ चूमे या अपने भी हाथ चुमवाए, ये तो दोगला पॉलिसी है। तो खुलासा कलाम ये निकलता है कि बाबे शय नहीं, ऐसा जुमला नहीं है, बल्कि ये कैमरे की फ़िज़ा कोई शय नहीं, ये बाउंड्री कोई शय नहीं है। अल्लाह के बंदो कैमरे की फ़िज़ा से बाहर तो निकल के देखो,
نبی علیہ السلام کی سنت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ حضور پاک کی سنت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس فرض پڑھو گھر جاؤ، سنت نام کی چیز کوئی نہیں۔ ھذا افک عظیم، یہ بہت بڑا شریعت کے اوپر بہتان ہے۔ بھائی نماز آپ کی مکمل نہیں ہوگی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم پر سلام ہو، بزرگوں پر سلام ہو، جن بزرگوں کے پیچھے تم لگے ان پر سلامتی اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے وقت اتحیات کے اندر ڈلوائی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ لوگوں نے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان کا دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پڑھ کے دیکھیں قرآن کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ کون ہو لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور نیک مومنین اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ ہیں۔ قرآن تو پڑھ کے دیکھیں اللہ کے بندو۔ تو خلاصہ کلام نکلتا ہے کہ جس ایک بندے کو سن کر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یار یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ وہ کنفرم غلط ہے، بقیہ کے اندر چھانٹی ہو گئی کون درست ہے کون غلط ہے۔ بھر دو جھولی میری آ محمد۔ بھائی ایک منٹ، کس سے جھولیاں بھروا رہا ہے؟ تو کیا ضرورت ہے تمہیں پھر نبی سے مانگنے کی؟ عجیب بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کیوں جگہ رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن پڑھ کے گمراہی مل رہی ہے، سنیے گا ذرا۔ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہوا کہ ہم اللہ سے مدد چاہیں۔ بھر دو جھولی میری آ محمد۔ بھائی ایک منٹ، کس سے جھولیاں بھروا رہا ہے؟ ادھر آ، یہ دیکھ قرآن پاک، یہ دیکھ لکھا ہوا ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ تو شرک کر ہی جا رہا ہے یہاں پہ۔ ایک تو یار یہ شرک بدعت۔ یار جب اللہ نے جب یہ خود فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تو کیا ضرورت ہے تمہیں پھر نبی سے مانگنے کی؟ اے ہونا سے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی کیوں جگہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں کون سا اتنا مسئلہ ہے؟ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو امام صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں، وہ آپ کا مسئلہ اچھی طرح حل کر دیں گے۔ آئیں میرے ساتھ۔ او بھائی ہم کسی امام اور یہ بابوں کو نہیں مانتے، جب قرآن ہے ہمارے پاس تو ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ میں نہیں جا رہا۔ آپ آئیں تو صحیح، اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہوگا تو آئندہ آپ کبھی نہ جانا۔ یار جی بیٹھ چلو۔ جی آ جائیں اندر۔ جی ناصر بھی کیسے آنا ہوا آپ کا؟ دیکھیں امام صاحب، اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ او بھائی ایک منٹ، تو شرک کر ہی جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو کیا ضرورت ہے تمہیں پھر نبی سے مانگنے کی؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں صاحب بھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد ہم طلب نہیں کر سکتے، تو اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ یہاں پہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مددگار بن جاؤ۔ ایسے ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ سفیان بھائی سن رہے ہیں؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اٹس مین کہ اس بات کی گنجائش نکل رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا بھی درست ہے اور مدد کی بھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی رضا بھی سنیں میری بات، حدیث پاک کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ راستے میں بھٹک جائے اور اس کو پتہ نہ لگ رہا ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں 3 ٹائم یہ اونچی آواز سے پکارے، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت ڈائریکٹ اللہ کو تم پکارو، حالانکہ اس بات کی گنجائش تھی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا یقیناً اللہ کی تعلیمات ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تمہاری اس ٹائم مدد کریں گے۔ لگائیں فتویٰ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو تفسیر کے ساتھ کسی مستند علماء کی تفسیر پڑھیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، انہی کے ذریعے میں بہت سو کو گمراہ رکھتا ہوں، بہت سو کو ہدایت دیتا ہوں۔ قرآن پڑھ کے گمراہی مل رہی ہے، سنیے گا ذرا، لیکن کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ کی تعلیمات کے مطابق قرآن کو نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک عربی میں ہے، آپ عجم کے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مراد یہاں پر یہ واضح ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک سورت کو کئی دن تک سمجھتے، کہتے ہیں کہ جب ہم ایک سورت کو مکمل سمجھ نہیں لیتے اگلی سورت شروع نہ کرتے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کی زبان پر قرآن نازل ہوا۔ سورہ نحل کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں پتہ تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لو۔ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں یہاں پہ۔ سورہ عنکبوت آیت 43 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو ہم بتاتے ہیں لوگوں کے لیے،
لیکن سمجھتے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علماء اس کو سمجھتے ہیں۔ بتانی لوگوں کے لیے ہے لیکن سمجھ علماء کو ہے کہ وہ آگے لوگوں کو بتائیں گے، ہر بندہ اپنے مطابق ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اور آخری بات، بخاری شریف کی 6930 سے لے کر 6933 تک احادیث ہیں، جس کے سنن ابی داؤد میں الفاظ یہ ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خوارج کی نشانیاں بتائیں۔ اس میں ایک موسٹلی بڑی نشانی یہ تھی کہ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف آپ کو ڈائریکٹ بلائیں گے اور ان کا قرآن سے تعلق بالکل نہیں ہوگا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا کہ جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ آپ سمجھتے بندہ قرآن بہت پڑھتا ہے، نہ صرف وہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد اور کافر کہا گیا قرآن کی آیت پڑھ کر، ان الحکم الا للہ کے تحت کہا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ جب حضرت علی کو ان کا پتہ لگتا فرماتے کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ کلمہ حق ہے لیکن جو مراد لی گئی وہ باطل مراد لی گئی ہے، کیونکہ یہ وہی خارجی تھے اور قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھا کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح رہنمائی کی ہماری۔ میرے ذہن کی الجھن آپ نے دور کر دی ہے۔ الحمدللہ، میں تو گمراہ ہونے سے آج بچ گیا۔